معزز حاضرین اور محترم خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ آج ہمیں ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے، حقیقت و اقسام شرک۔ آپ کے علم میں ہے کہ اسلام دین توحید ہے، اور توحید کی ضد یا اس کا اینٹونیم یا اس کا مخالف شرک ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اگر انسان غور سے کام لے، تدبر کرے اور بصیرت کے ساتھ باتوں پر غور کر سکے، تو اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے دین کی روح سے جو بھی خیر ہے، بھلائی ہے، حق ہے، خواہ اس کا تعلق عقائد سے ہو، نظریات سے ہو، خیالات سے ہو، افکار سے ہو، اعمال سے ہو، اخلاق سے ہو، وہ سب در حقیقت نقطہ توحید کی تفسیریں ہیں۔ ان سب کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کر جو شجرہ طیبہ ہے توحید کا، اسے جڑ جائے گا۔ یہ سب کرونریز ہیں اصول توحید کی۔ اور اس کے برعکس شر، گمراہی، باطل، چاہے وہ خیالات سے متعلق ہو، نظریات و افکار سے متعلق ہو، عقائد سے متعلق ہو، یا اعمال سے متعلق ہو، اخلاق سے متعلق ہو، نیتوں سے متعلق ہو، شر جو بھی ہے وہ در حقیقت شجرہ خبیثہ جو شرک کا ہے اسی کے ثمرات ہیں۔ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کر شرک سے جڑ جائے گا۔ یہ جو ہماری آج کی گفتگو ہے، جو شاید 3 یا 4 نشستوں میں مکمل ہو سکے گی، یہ ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا جو درس ثالث تھا، سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل، یہ اس کے ضمیمے کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اس میں حضرت لقمان کی پہلی جو نصیحت اپنے بیٹے کے نام آئی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک ہرگز مت کیجو، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شرک میں یہ ظلم 2 میں سے ایک شکل اختیار کرتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام رفیع سے گرا کر کسی اعتبار سے مخلوقات کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، یہ بھی ظلم ہوا، اور یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر محبت کے غلو میں، عقیدت کے غلو میں، مخلوق میں سے کسی ہستی کو اٹھا کر اور کسی پہلو سے، کسی اعتبار سے اللہ کے برابر کر دیا، یہ بھی ظلم ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ ظلم کی تشریح کی ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، اور یہ کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا اما میں نقصان، یا تو اس میں کوئی کمی کر دینا، او زیادت، یا کوئی زیادتی کر دینا، و اما بعدول عن وقتہ و مکانہ، یا اس شے کا جو وقت ہے معین اور جو اس کا مرتبہ اور مکان ہے، یہ اس میں ظرف کے دونوں پہلو آ گئے، ظرف زمان، ظرف مکان، اس میں اس کے اصل مقام سے اسے ہٹا دینا۔ تو ان الشرک لظلم عظیم۔ پھر میں آپ کو بتا چکا ہوں سورہ نساء میں 2 مرتبہ یہ آیت آئی جو میں نے آج بھی تلاوت کی ہے آغاز میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ آیت نمبر 48 اور 116 یہ آیات ہیں سورہ نساء کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس سے تو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، البتہ جو بھی اس سے کمتر ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، جس کو چاہے گا۔ اس میں بھی یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ اوپن لائسنس نہیں ہے کہ باقی سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، لازماً نہیں، امید کی جا سکتی ہے۔ شرک سے بھی آدمی اس کے گناہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے اگر توبہ کر لے، مرنے سے پہلے پہلے توبہ کرنے کی توفیق ہو گئی تو بچ جائے گا، لیکن بغیر توبہ کے شرک سے بچنے کا کوئی سوال نہیں، اس کے عذاب سے، اس کی سزا سے۔
لیکن بقیہ جو گناہ ہے، کسی کی نمازوں میں کمی رہ گئی ہے، کسی کے روزوں میں کمی رہ گئی ہے، کسی کا کوئی اور کوتاہی ہو گئی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر اپنے حقوق کا جو معاملہ ہے، حقوق اللہ، اس میں یہ ہے جس شخص کو چاہے گا پوری فراخ دلی کے ساتھ معاف فرما دے گا، اس کی امید کی جا سکتی ہے۔ یہ تو ایک پہلو ہوا شرک کی اہمیت کا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا صاف صاف کہ اس کو میں نہیں بخشوں گا، نہیں معاف کروں گا۔ کانورسلی اسی بات کو قرآن اس طریقے سے واضح کرتا ہے کہ کسی انسان کے لیے، کسی بشر کے لیے سب سے بڑی سند، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ، سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ یہ مان لے کہ میرا یہ بندہ مشرک نہیں ہے۔ جو شرک سے بچ گیا گویا کہ وہ بہت بلند مقام پر پہنچ گیا۔ شرک سے جملہ اعتبارات سے بچ جانا، یہ نہیں کہ ایک شکل بت پرستی کی تھی وہ چھوڑ دی، لیکن اور پرستشیں جاری ہیں، دولت کی پرستش جاری ہے، اس میں حلال اور حرام کی تمیز ہے ہی نہیں، تو یہ اگر جاری ہے تو وہ معاملہ اور ہے۔ لیکن جو شخص ہر نوع کے شرک سے بچ گیا، یہ گویا کہ بلند ترین مقام ہے انسانیت کا، اس سے اونچا مقام اور کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں ذکر آتا ہے، ان کے محامد اور ان کے محاسن، ان کے مقامات بلند جو مختلف امتحانات میں سے وہ گزرے ہیں، ان کا تذکرہ کر کے آخری بات جو کہی جاتی ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ ہر نوع کے شرک سے پاک ہو چکے تھے، ان کا دامن کسی بھی نوع کے شرک سے ملوث نہیں تھا۔ حالانکہ حضرت ابراہیم کا آپ کو معلوم ہے مقام کیا ہے، ایک طرف تو آپ کو معلوم ہے وہ ابو الانبیاء ہیں، ان کی اولاد میں سینکڑوں نبی پیدا ہوئے، سارے انبیاء بنی اسرائیل انہی کی نسل میں سے ہیں نا۔ اسرائیل کون تھے؟ حضرت ابراہیم کے پوتے، حضرت یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی نسل میں جتنے بھی آئے۔ پھر سید المرسلین، آخر الانبیاء، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ، وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے آئے، حضرت اسماعیل کی اولاد۔ تیسری شاخ ایک اور تھی حضرت ابراہیم کی اولاد کی، بنی قطورہ، ان میں بھی انبیاء آئے، جن میں سے ایک کا نام بہت مشہور ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ تو سینکڑوں انبیاء، ابو الانبیاء ہیں یہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی نسبت کیا ہے؟ خلیل اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ سورہ نساء ہی میں آیت نمبر 125 میں فرمایا گیا، اللہ نے ابراہیم کو تو اپنا خلیل بنا دیا، دوست بنا دیا۔ تیسرے یہ کہ فرمایا امام الناس ہے، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں تمام نوع انسانی کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ یہ تینوں نسبتیں نوٹ کر لیجئے اور پھر اس بات کو سامنے رکھیے کہ ان کے لیے سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ، سب سے بڑی سند وہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ البتہ اب آئیے اس شرک کی ہمہ گیری کا کیا عالم ہے۔ ایک تو قرآن مجید میں ہی سورہ یوسف میں فرمایا گیا، آیت نمبر 106 ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی عظیم اکثریت بھی مشرکین پر مشتمل ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اور ان میں کی اکثریت نہیں ایمان رکھتی اللہ پر، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر یہ کہ کسی نہ کسی نوع کے شرک میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ ہے اصل موضوع ہمارا آج کا، کہ ہم پہچان سکیں شرک کن کن حالتوں میں آتا ہے۔ یہ اتنا وسیع ہے، اتنا ہمہ گیر برس ہے، یہ اس قدر اس کے شاخیں ہیں، اس کے شیڈز اتنے مختلف ہیں، اس کی صورتیں اتنی ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایک خاص بات کو نوٹ کیجئے، ہر دور میں تاریخ انسانی کے یہ مرض جو ہے ایک نئی شکل میں ظہور پذیر ہوا ہے۔
ہر دور میں نئی شکل میں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان میں وہ باطنی بصیرت پیدا ہو جائے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، من انداز قدر را می شناسم، کہ تم چاہے کسی رنگ کا لباس پہن لو، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا۔ تو چاہے یہ شرک کیسا ہی بہروپ بدل کر آ جائے، کیسا ہی بھیس بدل لے، کیسی ہی صورت بدل لے، کیسی ہی شکل تبدیل کر لے، وہ بصیرت انسان میں ہونی چاہیے کہ پہچان لے کہ یہ شرک ہے۔ یہ جو میں تمہیدی باتیں عرض کر رہا ہوں، اس کی اصل حقیقت آپ پر منکشف ہوگی جب ساری اقسام شرک آپ کے سامنے آئے گی، جہاں شاید آپ کو گمان بھی نہ ہو کہ او یہ بھی شرک ہے، آپ کے خیال میں کبھی حاشیہ خیال میں بھی نہ آیا ہو کہ یہ بھی شرک ہے۔ اور جب تک صورتحال وہ نہیں ہے تو اس کا اندیشہ موجود ہے کہ بذوق میں خیش تو ہم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تو بڑے موحد ہیں، 30 بار خاں، ہم سے شرک سے کیا سروکار، ہم تو موحد کامل ہیں، لیکن یہ کہ ہم جس دوسرے شرک کو نہیں پہچان پا رہے، اپنی اس نادانی اور لا علمی میں اس شرک میں ملوث ہو رہے ہیں۔ اس ضمن میں ایک بات اور بڑی اہم ہے، جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا کہ اسلام دین توحید ہے، اور توحید کی ضد ہے شرک۔ تو ایک بات جان لیجئے، کوئی مسلمان جان بوجھ کر مشرک نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہوگا۔ مغالطہ ہو سکتا ہے، دھوکہ کھا سکتا ہے، کوئی تعویل غلط ہو جائے، کوئی تعبیر غلط کر دی جائے، اس کی وجہ سے دھوکہ کھا جائے، یہ ہو جائے گا۔ لیکن جان بوجھ کر شرک کرنا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ مسلمان کا خمیر جس مٹی سے اٹھا ہے، اور ظاہر بات ہے قرآن مجید پر اس کا ایمان ہے، جس درجے شدت کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ شرک کی نفی کی گئی ہے، اس کے ہوتے ہوئے اس کے پیش نظر یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کوئی مسلمان، کوئی کلمہ گو جان بوجھ کر شرک میں ملوث ہوگا۔ یہ میں زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہے، شرک میں ملوث لوگ ہیں، اس لیے کہ مشرکین کی 3 اقسام ہیں، سمجھ لیجئے۔ ایک مشرک بغیر کتاب، ہندو ہو یا کوئی اور ہو جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، وہ شرک کرتے ہو۔ ایک مشرک اہل کتاب، یہودی اور نصرانی، وہ بھی مشرک تو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے، بڑا ہی یوں سمجھیے کہ گھناؤنا شرک ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہندو لڑکی سے مسلمان شادی نہیں کر سکتا، عیسائی لڑکی سے کر سکتا ہے، چاہے وہ عیسائیت پر قائم رہے۔ ایک تو بات یہ ہے وہ مسلمان ہو جائے تب تو کوئی سوال ہی نہیں، کوئی رکاوٹ ہی نہیں، لیکن وہ عیسائیت پر قائم رہے تب بھی شادی ہو سکتی ہے، پہلے کتاب کے ساتھ، کتابیہ کے ساتھ شادی کی اجازت ہے۔ جبکہ وہ جو مشرک ہیں جن کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں ہے، ان کی لڑکیوں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ تیسرے درجے میں مسلمان مشرک، مسلمان ہیں لیکن یہ کہ کسی شرک کے اندر ملوث ہے، ان کو بڑی حکمت کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ان پر فتویٰ لگا دیا جائے تو اس سے اصلاح کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ان کو اگر آپ کسی بھی پہلو سے ان کی بے عزتی کریں، ان کی توہین کریں، انہیں مشرک کہیں، تو آپ کی طرف ان کا کوئی رجحان پیدا ہوگا ہی نہیں، آپ کی بات تو سنے گی۔ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن۔ ایسے لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے بڑی حکمت کی ضرورت ہے، بڑی دانائی کی ضرورت ہے، بڑی بصیرت باطنی کی ضرورت ہے، اور اس میں وعظ بھی ہو تو بہت ہی عمدہ، بہت اعلیٰ، بہت نرم، بہت اچھے انداز میں، موعظۃ الحسنہ۔ ان کے جذبات کو برانگیختہ نہ کیا جائے، ان کی جو ایڈیوسنکریسیز ہیں یا سسیپٹیبلٹیز ہیں یا الرجیز ہیں، ان کو خواہ خواہ چھیڑا نہ جائے، بلکہ بات کو پھیلا کر کیا جائے، اصولی اعتبار سے کیا جائے۔ اصول اگر سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اصول کا جہاں جہاں اطلاق ہوگا اس کو بھی وہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اب جیسا کہ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں تمہیدی باتوں میں ایک اور
کسی بھی اہم مضمون کو سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کا تجزیہ کر لیا جائے، اس کے کیا کیا حصے ہیں،